اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 32 اور آج دوسری قسط ہے اور پیج ہے 301 اور قصہ چل رہا ہے، واقعہ چل رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں غزوہ بدر. غزوہ بدر کی شہ سرخی ہے ابو جہل کا قتل. اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین، وی لاگ نمبر 32 آج کی دوسری قسط اور 301 ہے پیج غزوہ بدر. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم اس کتاب کا نام ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ ہے کتاب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمہ بنت عبداللہ، عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی 1912 عیسوی میں. یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ پر ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر. یہ شہادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی. ابو جہل کا قتل، اس کا دوسرا حصہ اب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ابن اسحاق کا بیان کہ معاذ بن عمر بن جموع نے بتایا کہ میں نے مشرکین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا، کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کس کی رسائی نہ ہو. معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جما رہا تھا. جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا. واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کے مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے. اس کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا. میں نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھ کر اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا. حضرت معاذ بن عمر بن جموع حضرت عثمان رضی اللہ کے دور خلافت تک زندہ رہے. اس کے بعد ابو جہل کے پاس معاذ بن افرا پہنچے. وہ زخمی تھا. انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی. اس کے بعد معاذ بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. جب معرکہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ رہا تھا، سانس آ جا رہی تھی. انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا ہے؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگے، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا. واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے.
اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا، واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ ہوگا ایمان کے تابناک نقوش، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسری قسط ہوگی اور ویلاگ نمبر ہوگا 33، وہ ہم آپ کے سامنے اس کے بعد رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ سلگتی آنکھ پر، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔